نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین، پچھلے دنوں انور نجفی جو اہل تشیع مکتبہ فکر کا بہت بڑا علامہ ہے اور اپنے آپ کو علامہ فہامہ کہتے ہیں، وہ ان کے ساتھ مفتی فضل ہمدرد نے پوڈ کاسٹ کی، جس کے اندر ان دونوں نے مل جل کر ایسے بلنڈر چھوڑے کہ جس کو جناب والا کوئی اہل علم، تھوڑا سا بھی علم رکھنے والا جب اس کو سنے گا تو وہ پہچان جائے گا کہ یہ بلنڈر اس قدر اس نے مارے ہیں جس کا حساب کتاب ہی نہیں ہے۔ ان میں سے ایک چیز انور نجفی نے بیان کرتے ہوئے کہا، جبکہ مفتی فضل ہمدرد کا سوال یہ تھا کہ جیسے سنی جو ہے وہ فقہ جعفریہ کو نہیں مانتے، اس طرح فقہ جعفریہ والے جو ہیں وہ فقہ حنفیہ کو کیوں نہیں مانتے، فقہ حنفی کو کیوں نہیں مانتے، فقہ مالکی کو فالو کیوں نہیں کرتے، فقہ شافی کو فالو کیوں نہیں کرتے، فقہ حنبلی کو فالو کیوں نہیں کرتے۔ تو آگے انور علی نجفی نے اپنا زمین و آسمان کے کلابے ملاتے ملاتے یہاں تک بات کی، اس نے کہا فقہ کی دو قسمیں ہیں، ایک فقہ اصغر ہے، ایک فقہ اکبر ہے۔ جن کے پاس فقہ اکبر ہی نہیں ہے ان سے کیا فقہ اصغر لینی ہے؟ مطلب کیا چھوٹی فقہ یعنی اعمال کے احکام، اور فقہ اکبر سے مراد کیا؟ بڑی فقہ یعنی عقائد و نظریات، ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالآخرہ، ایمان بالقدر، اسی طرح اثبات عذاب قبر اور اس طرح کے توحید پر مبنی اور آخرت پہ مبنی جو کلامی بحث ہے، ان میں جو ائمہ کا موقف ہے اور ائمہ نے جو آگے اقوال بیان کیے، کہنے لگا کہ جب ان چار بڑے اماموں نے کلام کیا ہی نہیں، متکلمین یہ ہوئے ہی نہیں، یہ متکلم بالکلام نہیں ہوئے، انہوں نے کلام نہیں کیا، یہ امام المتکلمین نہیں ہوئے، یعنی ایمان کی انہوں نے بحثیں نہیں چھڑی اور اپنے ماننے والوں کو ایمان، ایقان اور توحید اور رسالت سمجھا کے نہیں گئے، تو ان سے چھوٹی فقہ یعنی احکام کی وضو، روزہ، وضو، غسل، تیمم، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق، عتاق، یہ وغیرہ ہم کیسے لیں گے؟ ہم تو فقہ اصغر بھی اسی سے لیں گے جو فقہ اکبر کو بیان کرے گا، یعنی اعتقادی مسائل کو بیان کرے گا۔ اور آگے جناب والا مفتی فضل ہمدرد بیٹھا کرتا یہ ہوں اس کی جو ہے گونگا شیطان۔ آگے وہ کہتا ہے 75% تو ان کی فقہ ہی نہیں، انہوں نے لکھوائی فقہ ہے، 75% تو ان کی ضائع ہو گئی، پیچھے رہ گی 25، ہم 25 میں فالو کیوں کریں؟ یعنی بقول ان کے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے علم کلام بیان کیا ہی نہیں، توحید کیا ہے بتایا ہی نہیں، رسالت کیا ہے بتایا ہی نہیں، آخرت کیا ہے بتایا ہی نہیں، کتب کیا ہے بتایا ہی نہیں، وہ تو وضو، تیمم، غسل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سنت، واجب، فرض، مکروہ، غیر مکروہ، انہی کے اندر لگے رہے۔ یہ تھا وہ بلنڈر جو اس نے مارا، اور آگے مفتی فضل ہمدرد اس کے بلنڈر پہ ہاں کہنے والا۔ آج میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالی، جنہوں نے فقہ اصغر ہمیں دی، چھوٹی فقہ احکام پر مبنی، جو 5 لاکھ کے قریب مسائل تھے جو دنیا اسلام کے اندر وہ حل کر کے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے دیے، اور ایسے انہوں نے اصول استنباط کیے، اصول ایسے نکالے جن سے ہزاروں مسائل کا استنباط ہوتا ہے، اور قرآن و سنت سے، اجماع و قیاس سے، جہاں انہوں نے فقہ اصغر یعنی احکام شریعہ کی خدمت کی، انہوں نے علم کلام پر بھی بحث کی اور دے کر گئے ہیں۔ میں اس پر آپ کو صرف چند ایک حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کی علمی فضیلت۔ اگر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا علم کلام پہ بحث بالکل نہ ہوتی کہ توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، کلام کیا ہے، تو الاسماء و صفات کے اندر حضرت امام بیہقی جگہ جگہ حضرت امام ابو حنیفہ کا قول بیان نہ کرتے، اور یہ العواقیت والجواہر کے اندر امام عبد الوہاب شعرانی جگہ بہ جگہ ان کا قول نقل نہ کرتے۔ یہ علم کلام کی کتاب میں پکڑ رہا ہوں، یہ علم شریعہ نہیں ہے، یہ علم احکام نہیں ہے، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے مسائل نہیں ہے۔ اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر جو ہے وہ توحید سے لے کر آخرت کے بیان، پھر اسی طرح توحید کا بیان، عالم کے حادث ہونے کا بیان، حقیقت باری تعالیٰ کے بارے میں، وجوب معرفت کے بارے میں، حلول و اتحاد کے بارے میں، ایجاد عالم کے بارے میں، ان اللہ معنا کے بارے میں، مشاہدہ قلبی کے بارے میں، اسی طرح اول و آخر، ظاہر و باطن ہونے کے اعتبار سے، اشیاء کے وجود سے پہلے علم الہی کے بارے میں، پھر وجود کے متعلق، پھر اسماء و صفات کے معانی کے ساتھ موصوف ہونا اللہ کا، اس پر پھر صفات باری تعالیٰ عین ہے یا غیر، اس پر کلام کیا، استواء علی العرش پہ کلام کیا، آیات صفات کی تعویل پہ کلام کیا، کرسی، لوح و قلم، عرش پہ کلام کیا، میثاق بنی آدم پہ کلام کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں، مسئلہ رؤیت باری تعالیٰ کے بارے میں، جنات کے وجود کے بارے میں، اللہ تعالیٰ بندوں کے ذوات و افعال کا خالق ہے یعنی اس پر کلام کیا،
خلق افعال کے باوجود حجت بالغہ، پھر مقام تکلیف افعال حق عین حکمت ہے ناقبل حکمہ، پھر اسی طرح لا رازق الا اللہ اس پر کلام کیا، معجزات رسول پہ کلام کیا، بعثت پہ کلام کیا، عصمت انبیاء پہ کلام کیا، قرآن پہ کلام کیا، پھر اسی طرح نبوت اور رسالت پہ کلام کیا، واقعہ اسرار پہ کلام کیا، واقعہ اسراء معراج کے واقعہ پر کلام کیا، خاتم النبیین ہونے پر کلام کیا۔ یہ کلام سارے اگر میں ایک ایک پڑھ کے بتاؤں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ یہ الیواقیت والجواہر، یہ شریعت احکام نماز روزہ کی کتاب نہیں ہے، اور اس پر جگہ جگہ امام عبد الوہاب شعرانی جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کا قول دے رہے ہیں، جگہ جگہ قول دے رہے ہیں۔ اور اگر امام اعظم ابو حنیفہ نے علم کلام پہ جو ہے وہ آپ نے کلام نہ کیا ہوتا اور یہ دے کر نہ گئے ہوتے تو کبھی بھی ائمہ اپنی اعتقادی کتابوں کے اندر ان کا ذکر نہ کرتے۔ یہ ہے میرے پاس امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کی علمی فضیلت۔ اس پر اب میں کچھ عبارات آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ بس دھوکہ دے دیا انور نجفی نے، علم کلام پہ امام ابو حنیفہ نے تو کلام ہی نہیں کیا، لہذا وہ فقہ اصغر کے تو امام ہے، فقہ اکبر کے امام نہیں ہے، تو ہم تو فقہ اصغر بھی انہی سے لے کے جنہوں نے فقہ اکبر بیان کیا۔ یہ سن لیجئے کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے فقہ اکبر کو بیان کیا کہ نہیں، علم کلام علم ایمان ان پر بحث کی ہے یا نہیں۔ یہ امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کی علمی فضیلت، اس پر ایک پورا ایک رسالہ ہے جو درج کیا گیا، اور رسالے کا نام ہے عقائد اہل سنت بزبان امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، ترجمہ شرح وصیت الامام ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور صفحہ ہے اس کتاب کا 339۔ اب میں جو پڑھ رہا ہوں وہ 353 سے، یعنی میں چند عبارتیں پیش کروں گا، پورا کلام نہیں، تمہیں سمجھ آ جائے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کس کس مسئلے پہ کلام کیا ہے۔ مثلا آپ کہہ رہے ہیں الایمان اقرار باللسان و تصدیق بالجنان، کہ ایمان زبان کے اقرار اور دل کے تصدیق کا نام ہے۔ اسی طرح آپ صفحہ 360 میں لکھتے ہیں الاقرار وحدہ لا یکفی فی الایمان، فرمایا صرف اقرار ایمان کے لیے کافی نہیں، اور اس پر پوری وہ بحث لائے۔ فرمایا والاقرار وحدہ لا یکون ایمانا لانہ لو کان ایمانا لکان المنافقون کلهم مؤمنین وکذلک المعرفۃ وحدہ لا تكون ایمانا لانها لو كانت ایمانا لكان اهل الكتاب كلهم مؤمنین۔ قال اللہ تعالی فی حق المنافقین واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون، وقال تعالی فی حق اہل الکتاب الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ صرف اقرار ایمان نہیں ہوگا، صرف اقرار کر لیا اس کا نام ایمان نہیں ہے، کیونکہ اگر صرف زبان سے اقرار کرنے کا نام ایمان ہوتا تو کلہم منافق بھی مومن ہو جاتے۔ ہر منافق چونکہ زبان سے اقرار کرتا ہے تو ہر منافق مومن ہوتا، اگر زبانی اقرار سے بندہ مومن ہوتا۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ اکیلی معرفت بھی ایمان نہیں ہے، اگر پہچاننا اور معرفت ایمان کا حصہ ہوتا تو کلہم اہل کتاب مومن ہوتے۔ اور آگے پھر آیات بینات سے اس کو واضح کیا۔ پھر اسی طرح والایمان لا یزید ولا ینقص لأنہ لا یتصور نقصانہ الا بزیادۃ الکفر ولا تتصور زیادتہ الا بنقصان الکفر وکیف یجوز ان یکون الشخص الواحد فی حالۃ واحدۃ مومنا وکافرا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کلام کر رہے ہیں ایمان کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں، اور تم کہتے ہو کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے کلام پر بحث ہی نہیں کی، ایمان کے متعلق کچھ بتایا ہی نہیں، ایمان کا چیپٹر کلوز کر دیا اور اعمال کی طرف آ گئے۔ اگر آپ نے اعمال ہی بیان کیے ہوتے تو مجھے یہ بتائیں ایمان کے بارے میں کون قول کر رہا ہے؟ کوئی اور ابو حنیفہ ہے جو قول کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ایمان نہ زیادہ ہوتا ہے نہ کم، کیونکہ ایمان کی کمی کفر کی زیادتی کے ساتھ ہی متصور ہو سکتی ہے کہ کفر بڑھ جائے اور ایمان کم ہو جائے، یعنی ایمان اس وقت کم ہوتا ہے جب کفر بڑھے گا، اور ایمان کی زیادتی کفر کی کمی کے ساتھ متصور ہو سکتی ہے، اور ایمان بڑھے گا تو کفر کم ہوگا، کفر بڑھے گا ایمان کم ہوگا۔ اور کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی شخص ایک حالت میں مومن بھی اور کافر بھی ہو؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے فرمایا ایمان نہ کم ہو سکتا ہے نہ زیادہ۔ اس پر پھر آگے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کلام کیا، آگے صفحہ 370 میں کلام کرتے ہیں والمؤمن مؤمن حقا والکافر کافر حقا وليس في الايمان شك كما انه ليس في الكفر شك لقوله تعالى اولئك هم المؤمنون حقا واولئك هم الكافرون حقا والعاصون من امه محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم كلهم مؤمنون وليسوا بکافرین۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ علم کلام علم ایمان پہ بحث کر رہے ہیں، اور علم ایمان اور علم کلام یہ فقہ اکبر ہے، تو فقہ اکبر کو امام اعظم ابو حنیفہ نے بیان کیا۔ آپ کہتے ہیں مومن جو مومن ہے وہ پکا مومن ہے، جو کافر ہے وہ پکا کافر ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایمان میں کوئی شک نہیں جیسے کفر میں کوئی شک نہیں۔ تو آگے فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے وہ پکے مومن ہیں، یعنی صحابہ کی بات کی،
اور وہ پکے کافر ہیں، یعنی وہ کافروں کی بات کی. اور آگے رہ گئے وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہگار جو ایمان بھی ہے اور ساتھ اعمال صالح کے ساتھ ساتھ اعمال سیئہ بھی کرتے ہیں، یعنی برے اعمال. تو ان کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ اپنا پورا عقیدہ دے رہے ہیں، والعاصون من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم كلهم مؤمنون وليسوا بكافرين، کہ یعنی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مصطفیٰ میں گناہگار ہیں، فرمایا وہ سارے کے سارے مومن ہیں، ان میں سے کوئی کافر نہیں. یعنی گناہ کفر نہیں ہوتا، اگر کوئی گناہ کر لے تو وہ کافر نہیں ہو جائے گا. یہ صفحہ 371 کے اندر 70-71 میں بیان کیا. اب اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ، میں تھوڑے اقوال پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے. صفحہ 379 میں بیان کیا العمل لیس جزءا من الایمان، عمل جزء ایمان نہیں ہے. پھر آگے ان کے دلائل دیتے ہیں. اسی طرح صفحہ 385 میں فرمایا نقر بان الاعمال ثلاثہ فریضۃ و فضیلۃ و معصیہ، فرمایا ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اعمال 3 طرح کے ہوتے ہیں. نمبر 1 فریضہ جو رب کی طرف سے فرض ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اسی طرح اور بے شمار احکام جو فرض ہیں. دوسرا فضیلت یعنی بطور نفل، جس طرح نماز کی سنتیں ہیں، اسی طرح ہر چیز کے اندر سنتیں ہیں، وہ فضیلت ہے. و معصیت، اور تیسرا اعمال کا درجہ ہے گناہ گاری یعنی نافرمانی. تو اس پر انہوں نے کلام کیا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے. اسی طرح وہ تقدیر پر بات کرتے ہیں، تقدیر الخیر و شر من اللہ، اچھی اور بری ساری کی ساری تقدیر اللہ کی طرف سے. آپ نے صفحہ 398 کے اندر بیان کیا وَالثالث نقر بأن اللہ تعالی علی العرش استوى من غیر ان تکون له حاجۃ واستقرار علیہ وهو حافظ العرش وغیر العرش من غیر احتجاج فلو كان محتاجا لما قدر على ایجاد العالم وتدبیرہ کالمخلوقین ولو كان محتاجا الى الجلوس والقرار. تو کہتے ہیں اس بات کا ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے عرش پر استوا فرمایا، اور آگے پھر استواء علی العرش کی کیفیت کو بیان کیا، یعنی اس کا وہاں جلوہ فرما ہونا. وہ عرش اور غیر عرش دونوں کی حفاظت فرمانے والا ہے. وہ محتاج نہیں ہے کہ عرش پہ قرار پکڑے، اگر وہ محتاج ہوتا تو عرش کے بنانے سے پہلے وہ کہاں تھا. یعنی اس بات کو انہوں نے بیان کیا. اس طرح استواء علی العرش کے عقیدہ میں وہ رد کرتے ہیں مجسمہ کا، کرامیہ کا، مشبہہ کا. یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ تعزیلہ کا انکار کرتے ہیں. اور اسی طرح بے شمار انہوں نے گروہ باطلہ کا ذکر کرتے ہوئے ان کا انکار کیا. اسی طرح خلق قرآن کے بارے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا یہ قول سن لیں. آپ فرماتے ہیں، یہ صفحہ 401 ہے، نقر بأن القرآن کلام اللہ غیر مخلوق. آپ کہتے ہیں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ کلام اللہ غیر مخلوق ہے. اس پر آگے پھر مفصل بحث چلتی ہے. پھر آگے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ 408 صفحے میں بیان کرتے ہیں افضل الامت بعد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ. ایمان کے بارے میں، ایقان کے بارے میں، کلام کے بارے میں تفصیلی مباحث بیان کر رہے ہیں. اور یہ ساری فقہ اکبر ہی تو ہے، ایک فقہ اصغر ہے، ایک فقہ اکبر ہے. فقہ اصغر جو ہے وہ وضو سے لے کر وراثت تک کے مسائل ہیں، اور فقہ اکبر جو ہے وہ جناب والا ایمان باللہ سے لے کر ایمان بالآخرہ، جنت و دوزخ کے تمام مباحث کو بیان کرنا، اور اس وقت کے موجود جتنے بھی گروہ باطلہ ہیں ان کا رد کرنا، ان کے نظریات کا. یہ فقہ اکبر ہے. اور فقہ اکبر پہ بھی امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی تلامذہ کو اور امت کو بہت سے نظریات اور بہت سے اعتقادی کلام آپ نے امت کو فراہم کیا اور دیا، اور قرآن و سنت سے متمسک کیا، اور جو گروہ ہٹ گئے تھے ان پر انہوں نے رد کیا. تو صفحہ 408 کے اندر لکھتے ہیں نقر بأن افضل هذه الامه بعد نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو بکر الصدیق ثم عمر ثم عثمان ثم علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین لقوله تعالی والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنت النعیم. یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ قول دے رہے ہیں. فرمایا ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کائنات علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان ہے، پھر حضرت علی اور مرتضی شیر خدا ہیں. تم مفتی فضل ہمدرد نجفی کے سامنے بیٹھ کے اور بے شمار جگہ پہ بیٹھ کے اپنے حنفی ہونے کا اقرار کرتے ہو. یہ ہے حنفی، یہ ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا ایمان. بتاؤ کون سی تم فقہ حنفی لیے پھرتے ہو؟ کون سا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا عقیدہ لیا پھرتے ہو؟ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا قول ہے کہ سب سے افضل اس امت میں جناب ابو بکر صدیق، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر مولا کائنات. اور آگے قول لکھا، آیت بینات دی. پھر اسی طرح آپ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے 417 صفحہ میں لکھا والسادس نقر بأن العبد مع اعمالہ واقرارہ ومعرفتہ مخلوق. آپ کہتے ہیں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ بے شک بندہ
اپنے اعمال کے ساتھ بھی مخلوق ہے، اپنے اقرار کے ساتھ بھی مخلوق ہے، اپنی معرفت کے ساتھ بھی مخلوق ہے. اس کی معرفت بھی مخلوق، اس کے اقرار بھی مخلوق، اور اس کے عمل بھی مخلوق، کیونکہ وہ خود مخلوق ہے. یعنی یہ سب اللہ نے پیدا کیا ہے. اس پر انہوں نے کلام کیا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے، اور اس پر آپ معتزلہ کا رد کر رہے ہیں، جبریہ کا رد کر رہے ہیں، اور اسی پر آپ روافض کا رد کر رہے ہیں جن کے سامنے آپ بیٹھ کے لیکچر جھاڑ رہے ہیں اور وہ آپ ان کے لیکچر کو سن رہے ہیں. اسی طرح آپ 429 صفحے پہ کہتے ہیں الاستطاعۃ مع الفعل، فعل کے ساتھ استطاعت کی بات کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ نقر بان الاستطاعۃ مع الفعل لا قبل الفعل ولا بعد الفعل. آپ ارشاد فرماتے ہیں ہم اقرار کرتے ہیں کہ استطاعت فعل یعنی فعل کی جو طاقت ہے، طاقت یہ فعل کے ساتھ ہی ہوتی ہے، نہ فعل سے پہلے ہوتی ہے نہ فعل کے بعد ہوتی ہے. اور اس پر آگے آیات بینہ سے احادیث سے دلائل دیتے ہیں. پھر موضوع پر مسح کرنے کی مشروعیت کا عقیدہ رکھنا آپ واجب قرار دیتے ہیں. وجوب اعتقاد مشروعیت المسح علی الخفین والکسر والافطار فی السفر. یہ صفحہ 431 کے اندر آپ نے بیان کیا کہ موضوع پر مسح اور سفر میں کسر و افطار کی مشروعیت پر عقیدہ رکھنا یہ واجب ہے. اب اس پر مکمل انہوں نے کلام کیا موضوع پہ مسح کے بارے میں، موضوع پر مسح کے آثار کے بارے میں. خوارج اور روافض کا انہوں نے رد کیا اس پر. پھر آپ نے فرمایا صفحہ 437 کے اندر نقر بان اللہ تعالی امر القلم بان یکتب فقال القلم ماذا اکتب یا ربی فقال اللہ تعالی اکتب ما هو کائن الی یوم القیامت لقوله تعالی وکل شیء فعلوه فی الزبر وکل صغیر وکبیر مستتر. آپ بیان کرتے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، کیا یہ صفحہ 437 ہے کہ ہم اقرار کرتے ہیں اس بات کا کہ اللہ تعالی نے قلم کو لکھنے کا حکم دیا، اور قلم نے کہا میرے رب میں کیا لکھوں؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ لکھ دے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ہر چیز کو جو چھوٹی ہے یا بڑی ہے سب کتابوں میں وہ لکھی ہوئی ہے. اسی طرح آپ نے آگے دلائل دیے. پھر اسی طرح صفحہ 438 کے اندر آپ نے بیان کیا نقر بان عذاب بالقبر کائن لا محالہ وسؤال منکر نکیر حق لورد الحدیث والجنت والنار حق وهو مخلوقتان لأهلهما قوله تعالی فی حق المؤمنین اعدت للمتقین وفی حق الکفر اعدت للکافرین خلقهم اللہ للثواب والعقاب والمیزان حق لقوله تعالی. آپ نے کلام کیا اس پر کہ عذاب قبر کا ہم اقرار کرتے ہیں، منکر نکیر کے سوالات کا اقرار کرتے ہیں، اور جیسا کہ حدیث میں وارد ہو چکا جنت اور دوزخ کا ہم اقرار کرتے ہیں. وہ دونوں پیدا ہو چکی ہیں ان کے اہل کے لیے، یعنی ان کے حقداروں کے لیے. جنت بھی پیدا ہو گئی جنتیوں کے لیے، جہنم بھی پیدا ہو چکی جہنمیوں کے لیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا. پھر آگے لکھتے ہیں میزان بھی حق ہے، میزان کا بھی انکار نہیں ہے. پھر یہ ساری باتیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے لکھی. 453 صفحے میں فرماتے ہیں نقر بان اللہ تعالی یحیی هذه النفوس بعد الموت ویبعثهم فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنۃ للجزاء والثواب واداء الحقوق لقوله تعالی. آگے وہ پورا کلام کرتے ہیں کہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موت کے بعد ان نفوس کو زندہ فرمائے گا، نفسوں کو زندہ کرے گا، اور اس دن زندہ کرے گا جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے. آگے پھر علم قیامت پر آپ نے بحث کی، بعد الموت پہ بحث کی، اور آخری کلام سن لیں. اس پر میں پھر ختم کرتا ہوں کیونکہ یہ کلام ہے میرے امام کا، اور یہ علم ایمان پہ کلام کرنا، اسی طرح ایقان پہ کلام کرنا، توحید سے لے کر آخرت تک اور دخول جنت کو بیان کرنا، اور ایک ایک چیز کو بیان کرنا جس کے انکار سے بندہ کافر ہو جائے، جس کے اقرار سے بندہ مسلمان ہو. یعنی ایسی بحث کو چھیڑنا اور جس میں رد باطلہ گروہ فرقے باطلہ کا رد ہو سکے، فرقے باطلہ کا رد ہو سکے، ان کے ایک ایک عقائد و نظریات کا رد کر کے ایک جامع معنی عقیدہ امت کو دے کے جانا. یہ علم کلام ہے، یہ فقہ اکبر ہے جس پر کلام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا. لیکن تم گونگے سونگے بن کے مجھے یہ بتاؤ کون سا درس نظامی تم کرتے رہے ہو جناب والا اہل سنت کے ادارے میں؟ کیا اس میں فقہ اکبر آپ نے نہیں پڑھی؟ کیا فقہ اکبر میں حاشیہ ملا علی قاری کا نہیں پڑھا؟ آخری بات کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں وَلِقَاءِ اللَّهِ تَعَالَى لِأَهْلِ الْجَنَّةِ حَقٌّ. یہ 459 صفحے میں ہے. امام اعظم فرماتے ہیں اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کرنا، دیدار کرنا، اس کے دیدار سے مشرف ہونا یہ حق ہے. اس پر آپ نے معتزلہ کا انکار کیا، روافض کا انکار کیا، جو آپ کے سامنے انور علی نجفی صاحب بیٹھے وہ دیدار ربی کے منکر ہیں. اس پر آپ نے پھر کلام کرتے ہوئے مختلف سوالوں کے جوابات دیے. یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. یہ کتاب کون سی ہے؟ امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کی علمی فضیلت. آپ تو ان کے سامنے کہہ رہے تھے
کیا آپ فقہ حنفی کو فالو کیوں نہیں کرتے؟ وہ آگے سے بکواس یہ کر رہا تھا کہ 75% تو جو فقہ اکبر ہے وہ تو بیان کی نہیں امام ابو حنیفہ نے، رہی 25% تو ہم نے 75 جن سے لے لیا، 25 بھی ان سے لے لیں گے۔ آگے تم گونگے سونگے دانت نکال رہے تھے اور ایک سیانی ہنسی چل رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے شر سے اور تمہاری کالی برادری کے شر سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔